السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینی علم کے بارے میں، اسلام کے مسئلے مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے عزیزوں، آج کل ہر کوئی انسان دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی مالداری کے پیچھے، تو کوئی امیری کے پیچھے، تو کوئی دنیا کے کچھ حصے کے پیچھے، تو کوئی دنیاوی عزت کے پیچھے۔ لیکن آج انسان یہ بھول چکا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیاوی زندگی تو صرف کچھ لمحے کی ہے، کچھ دنوں کے اس دنیا کی زندگی کے لیے انسان آخرت کی زندگی کو بھول چکا ہے۔ انسان یہ بھول چکا ہے کہ آخرت کی زندگی کچھ دنوں کی نہیں، وہاں پر موت نہیں آتی۔ اگر جہنم میں چلے گئے تو جہنم میں، جنت میں چلے گئے تو جنت میں، وہاں پر موت نہیں ہے۔ وہاں پر سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، لیکن وہاں کی سکون کی زندگی کو پانے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پر محنتیں کرنی ہوتی ہیں۔ محنتیں کیسے؟ محنتیں مالداری کے لیے محنت نہیں، عیش و عشرت کے بارے میں محنت نہیں، اللہ رب العزت کی عبادتوں میں محنت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جو سنتیں ہمیں دکھائی، جو فرضات ہمیں بتائے، جو کچھ ہم مسلمان ہو کر ادا کرنا ہے وہ سب کچھ ادا کریں، تبھی جا کر ہم لوگوں کو کل حشر میدان میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کو قبول کی جائے گی، تب جا کر ہم جنت میں جا پائیں گے۔ عیش و عشرت کی زندگی، اصل عیش و عشرت کی زندگی وہاں پر ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ لیکن آج کل انسان وہ بھول کر یہاں پر اس دنیا کو عیش و عشرت کی زندگی سمجھ بیٹھا ہے، خوشیوں کی زندگی سمجھ بیٹھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر کے لیے دنیا قید، کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن آج کل کافر اس دنیا کو قید خانہ سمجھ رہا ہے اور مسلمان جنت سمجھ رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے میرے دوستوں۔ یہ دنیا صرف اور صرف مصیبتوں کو جھیلنے کی دنیا، یہ دنیا خوشیوں کو منانے کی نہیں۔ ہاں، عیدین کے وقت میں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی وقت میں اپنی خوشیوں کو بڑھاؤ، خوش ہو جاؤ، تو ان اوقات میں خوش ہونا، باقی اوقات میں اللہ رب العزت کی عبادتیں کرنی چاہیے۔
ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں ایک دن میں. 24 گھنٹے میں ہم زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے. نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ہمیں محنتیں کرنی ہوتی ہیں. ایک دن میرے حضرت سے میں نے فرمایا، جو مجھے حال ہی میں پڑھا رہے ہیں حفظ، میرے حضرت سے میں نے فرمایا، حضرت میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے بھی بڑا ہوں. حضرت بولے انشاءاللہ بننا، لیکن اس کے جیسی محنت بھی کرنا. دنیاوی انسان کا مثال لیا جائے تو انسان سوچتا ہے کہ میں کروڑوں کماؤں گا، لیکن کروڑوں کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ اسی طرح اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے. اللہ رب العزت کی عبادتیں کرنی ہوتی ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، زکوٰۃ صدقہ فطرہ دینا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے. میری عزیز دوستوں، بزرگوں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم نہیں کرتا. تو آپ دلیل آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کیوں نہیں بھیجتے اپنی؟ اس لیے کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نہیں برساتے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نہیں کرتے. مجھے ایک دن ایسا بتاؤ جس میں تم نے 5 وقتہ نماز پڑھی ہو. ایک دن ایسا بتاؤ جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تم غافل نہیں ہوئے ہو. نہیں، پوری زندگی میں صرف کمانا لگایا رکھا ہے، لیکن کیا کسی ایک دن تو 5 وقتہ نماز ہم نے پڑھی ہے؟ کیا کسی ایک دن تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا تو تم اچھے بنو، یا تو تم عالم بنو، یا تو تم مفتی بنو. اگر یہ سب نہیں کر پائے تو تم علماء کی صحبت میں رہو. علماء کی صحبت میں رہو. علماء دین جانتے ہیں، علماء مسئلے مسائل جانتے ہیں، علماء ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. اس لیے جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم بھی انہی کی طرح ان کے دماغی اثرات ہم پر پڑتے ہیں، اور ان اثرات سے ہم بھی اللہ کے ذکر و ورد کو کرنے والے بن جاتے ہیں. آج کل تو یہ معمول بنا ہوا ہے کہ علماء کو کوسا جا رہا ہے. اگر نماز پڑھاتے کچھ غلط پڑھا دیے تو پیچھے سے لقمہ دینا ہے. لیکن لقمے کے بعد کہتے ہیں کیا مولانا صاحب قرآن بھول گئے؟ جب دنیا اپنے دل میں آتی ہے تو ہم قرآن بھولتے ہیں. کیا آپ کے دل میں دنیا آ چکی ہے؟ ارے انسان، ارے اللہ کے بندے، یہ تو سوچ کہ وہ تجھ جیسا عام انسان نہیں، وہ عالم دین ہے، دین جاننے والا ہے. ہاں، اگر اس کے اندر دنیا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہوتے ہیں. انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں انبیاء سے نہیں ہوتی، غلطیاں فرشتوں سے نہیں ہوتی، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. غلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں. علماء کو پکڑنا، ان کے غلطیوں کو پکڑنا. آج کل ہمارے اندر فساد پھیل چکا ہے. ہمارے دلوں میں اللہ نہیں، دنیا بھر چکی ہے. دنیا کے لیے مر مٹنے کو تیار، لیکن آخرت کے لیے کچھ لمحوں کو نکالنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کے لیے 2400 گھنٹے دینے کے لیے تیار، لیکن آخرت کی بغیر موت والی زندگی کے لیے کچھ لمحے دینے کے لیے تیار نہیں. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لمحوں تیار، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کو، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لمحے ہمارے پاس نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے بندے تو میرا ہو کر دیکھ،
اگر میں تیرا نہ ہوا تو کہنا، تو اپنی زندگی کو میرے تابع کر لے، اگر پوری دنیا کو تیرے تابع نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ رب العزت دعووں کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں، دعووں کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کے لیے دین و دنیا دونوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین و دنیا کے دونوں راستے دیے ہیں۔ ایک بار دین پر چل کے دیکھو، اگر دنیا تمہارے قدموں میں نہ آئی تو کہنا۔ ہم لوگوں کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر و ورد کو کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر چلنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو قبول کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، نبی علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، سنت پر عمل نہیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ پانی مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی سنت، پانی بیٹھ کر پینا، یہ کیوں بتائیں؟ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ اس میں نقصان کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینے سے نقصان کیا ہے؟ سائنٹسٹ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی پھیپھڑوں میں ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، اس سے پھیپھڑے پھوٹ بھی سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں، کینسر ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اب سائنسدان اب فرماتے ہیں، سائنٹسٹ اب فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پیو۔ یہی بات 1400 سال پہلے جب نہ کمپیوٹر تھا، نہ فون تھا، نہ نیٹ ورک تھا، تب میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ پانی بیٹھ کر پیو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی ہمارا فائدہ ہے، تو سوچئے کہ پورے دین پر ہم چلیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا۔ میرے اس تقریر کو کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تعالیٰ کے حسن جمال کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ آج کل انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر ہم کسی غیر مسلمان کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا، یہ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ واہ 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 کیا بات ہے، واہ 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 کیا بات ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، سچ میں اس کے بدھ کے پاس طاقت ہے۔ نہیں، یہ نہ سمجھو۔ جب یہ خیال اپنے دل میں آئے تو تم سوچو، ایمان کو تازہ کرو۔ ایمان کو کیسے تازہ کرنا؟ یہ سوچو کہ میرا رب وہ ہے، غور کر کے سنیے، توجہ ادھر دیجیے، میرا رب وہ ہے جس نے بغیر پلروں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے، میرا رب وہ ہے جس نے 1400 سال، آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کے ایک انگلی کے اشارے پر چاند کو دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جس نے فرعون جیسے بڑے ظالم بادشاہ کو ہلاک فرما دیا۔ یہ سوچئے کہ میرا رب وہ ہے، جب ابراہیم اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکے کو ونعوذ باللہ توڑنے آ رہا تھا، تب میرے رب نے ابابیل کی چڑیوں سے اس جنگ کو جیتی۔ ہاتھی کی طاقت کے سامنے ابابیل چڑی جو چھوٹی ہوتی ہے اس کی کیا طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھی جیسے بڑے طاقتور جانوروں کے لشکر کو صرف ایک کمزور ابابیل کی چڑی کی چونچ میں جو پتھر آتی ہے اس پتھر کے ذریعے سے جنگ جیتا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، باتیں سمجھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب غیر مسلموں کی، غیر قوموں کے بیانات کو، غیر قوموں کے باتوں کو ہم سنیں گے تو ہمارے دل میں آرام سے اپنے آپ یہ بات آئے گی کہ ان لوگوں سے طاقتور تو میرا خدا ہے۔ اب میں نے کتنے مثال بیان کیے میرے خدا کی طاقت کے، میرے خدا کی طاقت کے، میرے خدا کی طاقت کے۔
اللہ رب العزت ہمارے فائدے کے لیے ہی ہر کام کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسلام پر ایمان لاؤ, تم اسلام پر ایمان لا کر دیکھو, تمہارا دنیا اور دین دونوں نہ سدھرا تو کہنا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اسلام ایک ایسی چیز ہے جس پر عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اب اصل بات پر آتا ہوں, میرے اللہ کے حسن و جمال کے بارے میں, میرے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کے بارے میں, آپ کے اور مجھے پیدا کرنے والے رب العزت رب عز و جل کے بارے میں. آج کل ہر کوئی دنیاوی خوبصورتی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آج کل ہر کوئی دنیاوی خوبصورتی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کوئی مالداری کی خوبصورتی کے پیچھے, کوئی دنیاوی خوبصورتی کے پیچھے, کوئی ذاتی خوبصورتی کے پیچھے. لیکن ایک بار میری ایک بیان, میری ایک تقریر آپ دل سے سن لو میرے عزیزوں, اس کے بعد دنیا میں کسی کے اوپر آپ کی نظر تک نہ جائے. میرے اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال کے بارے میں ایک بار اس تقریر کو دل سے سنو, دل کی گہرائی سے سنو. اگر اس کے بعد بھی تمہارے دل کے اندر, اگر اس کے بعد بھی تمہارے دل کے اندر دنیاوی محبتیں نہیں تو کہنا مجھے کہ تمہاری تقریر کو سننے کے باوجود بھی میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ آئی. آئے گی انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ آئے گی. اس بیان کو توجہ سے سنیے, توجہ سے سنیے اچھی طرح, من, دھیان, دل و دماغ دونوں میری طرف رخ کر سنیے, اچھی طرح سنیے. میرے اللہ تعالیٰ احادیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے, اگر تو میرے حسن و جمال کو دیکھ لے گا, اگر تو میرے حسن و جمال کو دیکھ لے گا تو میرے ذات کی تجھے قسم, تو میرے ذات کی تجھے قسم, تو مجھ سے محبت کرے بنا رہ نہیں پائے گا. ایک بار تو میرے حسن و جمال کو دیکھ لے گا تو اس دنیا کی کسی بھی خوبصورتی کو تو نظر انداز کر دے گا. ایک بار اپنے دل کے گہرائیوں سے سوچئے میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس دنیا میں کتنی خوبصورت چیزیں. ہم کسی جھرنے کو دیکھتے ہیں, فوارہ بولتے ہیں اسے اردو میں, جھرنا, جو پہاڑ سے پانی برستے رہتا, تو ہمارا دل کہتا ہے واہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا. ارے جب اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت چیزوں کو بنا سکتا ہے تو سوچئے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. دل کی گہرائیوں سے سوچئے کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا. جب ہم دل سے ہمارے اندر پیسے کی خوبصورتی بن جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں پیسہ کتنا خوبصورت ہے, پیسہ کتنا خوبصورت ہے. ارے اس پیسے کو بھی تو میرے خدا نے ہی بنایا, اس پیسے کو بھی تو میرے خدا نے ہی بنایا. اس خوبصورتی کے سامنے میرے خدا کی خوبصورتی کیا ہے, اس خدا کے سامنے میری خوبصورتی کیا ہے. ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے جو بڑے حضرات بیانات میں فرماتے ہیں, لیلا مجنون کا واقعہ. سننے میں آیا ہے کہ لیلا بہت کالی تھی, بہت کالی تھی. مجنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو بھر بھر کر رکھا تھا, بھر بھر کر رکھا تھا. لیکن جب لیلا کو اس نے دیکھا تو اسے دل سے محبت ہوا. ان کے واقعات مشہور ہونے لگے. کن کے؟ لیلا مجنون کے واقعات مشہور ہونے لگے کہ لیلا کالی ہے, مجنون گورا ہے, پھر بھی دونوں کے بیچ میں سچا پکا محبت پیدا ہو چکا ہے. یہ جب اس دور کا بادشاہ یہ سنا تو بادشاہ نے لیلا کو بلایا کہ میں بھی تو دیکھوں, تو میں بھی تو دیکھوں کہ مجنون جیسا اتنا خوبصورت شخص
کسی سے پیار کرے گا تو وہ بھی تو خوبصورت ہوگی، میں بھی تو اس خوبصورت کو میں ایک بار دیکھ لوں، اس خوبصورت پری کو میں ایک بار دیکھ لوں۔ کہہ کر اس نے بلایا، وہ آئی تو دیکھ کر کہا، جی تجھے مجنون نے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا، وہ بھی سچی پکی محبت، چھی چھی چھی۔ تو مجنون لیلا غصے میں بولی، اے ظالم، تو مجھے بادشاہ کی نظر سے نہیں میرے مجنوں کی نظر سے دیکھ۔ اے ظالم، تو مجھے بادشاہ کی نظر سے نہیں مجنوں کی نظر سے دیکھ۔ دنیا میں کوئی دوسری عورت تجھے خوبصورت نہیں لگے گی، دنیا میں کوئی دوسری خوبصورت عورت تجھے خوبصورت نہیں لگے گی۔ تو اسی طرح میرے اللہ کو، میرے پیارے دوستوں بزرگوں، میرے اللہ کو اللہ کی نظر سے، اپنے دوست کی نظر سے، اپنے حبیب کی نظر سے دیکھو۔ اللہ عاشق بن جائیں گے، تم معشوق بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عاشق بن جائیں گے، تم معشوق بن جاؤ گے۔ میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار تہجد کے وقت اٹھو۔ توجہ فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں، دل و دماغ دونوں کو توجہ فرمائیں، بہت دل و دماغ دونوں کو توجہ فرمائیں۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بس ایک بار اب میں جو کہوں وہ کر کے دیکھو۔ اگر تمہارے اندر اللہ رب العزت کی محبت نہ پیدا ہو تو اگر تمہارے اندر اللہ رب العزت کی محبت نہ پیدا ہو تو کہنا میرے عزیزوں، رات تہجد کے وقت میں اٹھو، رات آخری وقت میں 4:15 4:14 کو تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس وقت میں اٹھو، اٹھ کر 2 رکعت یا 12ویں رکعت تہجد پڑھ لو، پڑھ کر ذکر کرو، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کہہ کر ذکر کرو۔ ذکر 15 منٹ کرو، کر کے دیکھو تمہارے اندر ایسا ایک جذبہ آ جائے گا، تمہارا پورا بدن کھول اٹھے گا اللہ رب العزت کی محبت سے، اللہ رب العزت کی طاقت تمہیں محسوس ہوگی، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میرے رب کعبہ کی کیا طاقت ہے۔ اللہ اکبر، صرف کچھ بار اللہ اللہ میں نے کہا، اللہ اللہ میں نے کہا، اور میرے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت محسوس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اللہ اللہ کہہ کر، یاد کرتے وقت اس کے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ ہلتے ہیں، اس کی جو زبان ہوتی ہے اللہ اللہ کہہ کر ہلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کے وقت میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ دیکھیے کتنی نصیب کی بات ہے کہ ہم جب ذکر ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کہ جب ہم ذکر ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے ہمارے لیے، یہ کتنی اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں، جب ہماری زبان ہلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل کو حضرت پیر مولانا ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے،
مقامات سلوک، کتاب کا نام ہے مقامات سلوک، مقامات سلوک والی کتاب۔ اس کتاب میں حضرت جی فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ نوافل کو، سنتوں کو، نفلوں کو، واجبوں کو پڑھتے رہتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر طاقت آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں ہو تو وہ بچ جائے گا۔ ایک واقعہ نبی علیہ السلام کا آتا ہے کہ وہ جنگ میں تھے، لشکر بہت ساری تھی، دشمن کی لشکر بہت بڑی تھی، ہتھیار بھی ختم ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے زمین پر سے مٹی اٹھائی، نبی علیہ السلام نے زمین پر سے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر لشکر کی طرف پھونکا، لشکر کی طرف پھونکا تو پورا کا پورا لشکر ہاتھ ملتے، آنکھ ملتے ملتے ختم ہو گیا، آنکھ ملتے ملتے ختم ہو گیا۔ صرف ایک مٹھی پر کی مٹی تھی، وہ ہزاروں کا لشکر آگے تھا، صرف ایک بار مٹھی لے کر پھونکے تو پورا کا پورا لشکر آنکھ ملتے ملتے ہار گیا، ملتے ملتے ہار گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے پیارے محبوب رسول تھے، امام الانبیاء تھے، اس سرور کائنات کے بننے، جس کے صدقے میں، جن کے صدقے میں یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ تھے۔ وہ نوافل و سنت و نفل کو پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام پابندی کے ساتھ نوافل کو پڑھا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ نوافل کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے محبوب، لشکر میں آپ نے جو پھونک ماری تھی وہ آپ نے نہیں، میں نے ماری تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ لشکر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری مٹی سے لے کر، تو وہ نبی علیہ السلام نے نہیں، میں نے ماری، میری صفت میں ماری، کیونکہ نبی علیہ السلام سنت و نوافل کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے اندر، کیونکہ ان کا پورا بدن اللہ کے تابع ہو چکا تھا، نیک کام سے ان کا پورا بدن بھر چکا تھا، نیکیوں سے ان کی پوری بدن بن چکی تھی، ہر ایک خون کا قطرہ قطرہ بھی نیکیوں سے بھر چکا تھا، نوافل کو پڑھ پڑھ کر بھر چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے تابع نبی علیہ السلام کا بدن اللہ تعالیٰ کے تابع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بندہ پابندی کے ساتھ سنت و نوافل و واجبوں کو پڑھتا ہے تو اس کا بدن نہیں، میرا ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی حکومت چلتی ہے۔ اللہ چاہے کہ اس کا بدن کا یہ بایاں ہاتھ اوپر اٹھ جائے تو اوپر اٹھ جائے، اللہ چاہے کہ دایاں ہاتھ اوپر اٹھ جائے تو دایاں ہاتھ اٹھ جائے، اللہ رب العزت چاہے کہ 10 قدم آگے جائے تو 10 قدم آگے چلے جائے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو ایک بار محسوس کر لو، زندگی میں ایک بار محسوس کر لو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جب ہم محسوس کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو وہ ڈھونڈتے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے کروں میں اللہ تعالیٰ سے، یہ راستے ڈھونڈتے رہتا ہے بندہ۔ جس طرح ایک پکے دوست دو لوگ ہوتے ہیں، ایک پکے دو دوست ہوتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ آج میں اپنے دوست سے نہیں ملا، کیا بارے میں جا کر ملا، سوچنے لگتا ہے
سوچتے رہتا ہے, اسے کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں, تو بندہ ڈھونڈتے رہتا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ سے ملوں. جب بندہ سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کروں, تو بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے اوقات میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بندے کے سامنے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے لگتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیسے کروں سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کیسے ملوں, تو نماز پڑھنے لگتا ہے. سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیسے کروں, تو دعا کرنے لگتا ہے. سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات کروں, سوچتا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس میں اللہ تعالیٰ کو یاد آؤں, کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ یاد کرے. تو دیکھو میرا بندہ, تو جا کر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتا ہے, یتیم کو گلے لگاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ, اللہ یاد کرتے ہیں خود فرشتوں کی بڑی بابرکت جماعت فرشتوں کی. اس جماعت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کا نام لے کر کے دیکھو میرا فلاں بندہ کیسے یتیم بچے کو گلے لگا رہا ہے, اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ایک بار بندے کے دل میں آ جائے, تو میرے رب عظیم کی قسم, اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا, ہم گناہ نہیں کریں گے. ایک اور بات خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر برستی کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتا, ان لوگوں کے یہ نقطہ ہے. سمجھیے, توجہ دیجیے. اگر کوئی چاہے کہ میں دعا کروں کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے جو چاہے وہ عطا کر دے, میں مصیبت میں ہوں یا نہیں, جیسے ہی میں مصیبت میں آ جاؤں اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے, جیسے ہی میرے اندر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ہٹا دے, جیسے ہی مجھے دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو مجھ سے ہٹا دے, جیسے ہی میرے دل میں میرے اندر جو بیماری آتی ہے تو وہ بیماری مجھ سے ہٹا دے. تو یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کو اپنا حبیب بنا لو. حبیب کیسے بنائے اور کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ کو حبیب بنانے سے میری بیماریاں, میری مصیبتیں, میری ایمان میں بے برکتی, میرے کمیوں میں بے برکتی, پریشانیاں کیسے ہٹ جائیں, یہ بھی بتاؤ. سب سے پہلے یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ کو حبیب کیسے بنائے. تین چیزیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حبیب بنا سکتے ہیں. پہلا, اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھ لو کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ میرا اللہ تعالیٰ میرے ہی لیے کر رہا ہے. اللہ سے راضی ہو جاؤ. بیماری آ جائے تو کہو میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ چاہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری عطا کی. ایک کیا یقین, اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھو. دوسرا اللہ تعالیٰ کے ذکر و فرد عبادت میں رہو. 24 گھنٹے ذکر و فرد و عبادت میں رہو. نمازیں پڑھو. دیکھو تم 5 وقت نماز پڑھ کر دیکھو, اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے رہو. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے, ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور آئے گی. دوسرے, اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہو جاؤ. اس دنیا سے اپنے تعلقات چھوڑ دو. جب تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرنا چاہو تو دنیا کے تعلقات چھوڑ کر بیٹھ جاؤ, یا چلتے پھرتے, کام کرتے, کچھ بھی کرتے, صرف آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو آنکھ بند کر کے کہو اللہ 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 جی اللہ اللہ جی اللہ اللہ جی اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. اس طرح. تیسرا, نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرو.
نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا محبوب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ عاشق بن جائیں گے، تم عاشق بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے عاشق بن جائیں گے، تم اللہ تعالیٰ کے معشوق بن جاؤ گے۔ یہ تین کام، پہلا اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے سب میرے بھلائی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سستی نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں 24 گھنٹے کام کرتے کرتے اللہ اللہ کہو۔ گھر میں عورتیں ہیں تو کھانا پکاتے پکاتے اللہ اللہ کہو، ہر وقت اللہ اللہ کی ذکر میں رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب سے سچی پکی محبت کرو، سچی پکی محبت، ان کے سنتوں پر عمل کرو۔ جب خالی ہو، جب کام بھی کرتے ہو، تب نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے رہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ لمبی چوڑی درود پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی موٹی درود بھی چل جائے گی۔ درود کون سی بھی ہو، درود برابر کی ہے۔ درود تم وضو کی حالت میں رہ کر پڑھو پھر بھی تمہیں نیکیاں، بغیر وضو کی حالت میں بھی پڑھو پھر بھی تمہیں نیکیاں۔ دیکھیے کتنی بڑی اجر و شان کی بات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے، درود کی کتنی بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ درود کو تم وضو کی حالت میں پڑھو پھر بھی تمہیں نیکیاں ملیں گی، وضو کے بغیر وضو کی حالت میں بھی پڑھو پھر بھی تمہیں نیکیاں ملیں گی، 10 گنا معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں دوستو، یہ 3 باتوں پر عمل کر کے دیکھو، کچھ ہی دنوں میں تمہیں اس کا رزلٹ ملے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں میرے سچ میں میرے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت شان کی ذات ہے، طاقت والی ذات ہے، قوت والی ذات ہے، مہربانی والی ذات ہے، رحمت والی ذات ہے۔ تمہارا دل تم سے یہ خود کہے گا، جب تم اللہ تعالیٰ کی حسن و جمال کو محسوس کرو گے، جب اللہ اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کے اندر ایک جذب پیدا ہوگا، ایسا جذب جیسے کہ ہمیں پورا بدن جھوم کرنے لگے گا اور تمہارے دل جو ہے رونے لگے گا، تمہارے دل کے رو پڑتے ہی تمہارے آنکھوں سے بھی آنسو آنے لگیں گے، تمہارے آنکھوں سے بھی آنسو آنے لگیں گے۔ جب تم اسی طرح ہر دن ہر رات ذکر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حبیب بن جائیں گے۔ دل کہے گا کہ میں کیسے تجھے اللہ تعالیٰ کی، جب دل کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، کیا کسی گرم چیز کو پکڑ لیے تو دل محسوس کرتا ہے، جب دل محسوس کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا، تو دل کہے گا کہ میں تجھے کیسے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حسن جمال کیا ہے، یہ کیسے بتاؤں، میرے پاس یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ الفاظ میں بتا سکوں، میں جتنا بھی تجھ سے بتاؤں کہ میرے اللہ کا حسن کیا ہے اتنا کم ہے۔ دل کے اندر اللہ رب العزت کی جب دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوتی ہے تو 24 گھنٹے تم کام کرتے رہو، خالی بیٹھے رہو، سوتے رہو، لیٹے رہو، بیٹھے رہو، اٹھے رہو، ہر وقت تمہارا دل ذکر کرتے رہے گا، اللہ اللہ کو یاد کرے گا۔ اس کے بعد دیکھو، اگر تم پر کوئی پریشانی آئی، اگر تم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تمہیں بیماریاں نہیں آئیں گی، ہاں اگر تم اللہ کے سچے محبوب بن جاؤ تو اللہ آزمائش کے طور پر تمہیں بیماری دیں گے، اللہ آزمائش کے طور پر تمہیں چند لمحوں کے لیے آزمائش میں ڈالیں گے، کسی بھی طرح کی آزمائش کریں گے۔ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ تو جب تک تم پر موت نہیں آتی تب تک تم پر پریشانیاں نہیں آئیں۔ صرف کیا ہے، میں نے جو 3 باتیں بتائیں ان 3 باتوں پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ پر پکا یقین، اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے اس کا ذکر ورد، تیسرا نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت اور ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں پر عمل کر کے دیکھو،
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم پر کوئی آفت کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کسی کام سے خوش ہو جاتے ہیں تو ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو بندہ جو ہے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور بھٹک کر کسی غیرے کے پاس جا کر اس کا علاج ڈھونڈنے لگتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اس کا علاج نہیں، میرے رب کعبہ کے پاس اس کا علاج۔ تو آزمائش جب تم ان تین چیزوں پر پکی عمل کر لو گے، اچھا یقین کے ساتھ ان تین چیزوں پر عمل کرو گے تو اللہ تمہارے عاشق بن جائیں گے، تم اللہ کے معشوق بن جاؤ گے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے معشوق بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آزمائش نازل کرے گی۔ آزمائش کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، تمہیں بیماری بھی دے سکتے ہیں، تمہیں کچھ مال میں بے برکتی، اس طرح کوئی نہ کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ جب آزمائش تمہارے اوپر آئے گی تو ایک بار اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ، اس ایگزام کو پاس کر لو جو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عاشق و معشوق بننے کے بعد ڈالیں گے، تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، تم پر کوئی آفت و بلا نہیں آئے گی، تمہارے اندر سے پریشانیاں چلی جائے گی، تمہارے اندر بیماریاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان ہمارے دل میں ہوگا تو میں نے جیسا کہ تقریر کے شروع میں کہا کہ ہمارے اندر فساد پھیل چکی ہے، فساد طرح طرح کے فساد پھیل چکی ہے، وہ سبھی فساد ٹوٹ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پر ہمارے اندر پکا ایمان آئے گا تو وہ فساد ٹوٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھو۔ نمازوں، 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ سے زیادہ اور بھی زیادہ اگر ٹائم لگا لے تو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے 5 وقتہ نماز سنت و نوافل کے ساتھ پڑھنے کے لیے پورے دن میں بس 3 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالو، نمازوں کو پڑھو۔ اور ایک چھوٹی سی بات کر کر میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، یعنی اگر مرد ہو تو جماعت کے ساتھ جب مسجد میں ملاقات کے لیے جاتے تو ان کے ساتھ جاؤ، اگر گھر میں ہو تو بچہ ہی کیوں نہ ہو، دعوت، ماں گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، بھائی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں لیکن نمازوں کو نہیں پڑھتی، بڑے بھائی گھر میں ہوتے ہیں، ابا گھر میں ہوتے ہیں لیکن نمازوں کو نہیں جاتے، تو ان سے ایک بار کہہ دو، اگر وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، ماریں گے یا گھر سے نکالیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو جب تم دین جانتے ہو، نماز نہ پڑھنے کے اوقات پر سزا جانتے ہو، اگر تم انہیں نہیں بلاؤ گے تو تم پر سزا آئے گی۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے حشر کے میدان میں تو ایک آدمی آئے گا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، وہ تمہاری بڑی بہن کیوں نہ ہو، وہ تمہاری چھوٹی بہن کیوں نہ ہو، وہ تمہارا بڑا بھائی کیوں نہ ہو، وہ اڑوسی کیوں نہ ہو، وہ پڑوسی کیوں نہ ہو، وہ رشتے دار کیوں نہ ہو، خاندان میں سے کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ آ کر اگر تم نماز نہ پڑھنے پر، اللہ تعالیٰ کے ذکر و ورد نہ کرنے پر، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ پر ڈر ہے، پھر بھی اگر تم ان کو دعوت نہیں دو گے تو کوئی بھی شخص آ کر پکڑے گا۔ ایک خاندان کے اندر کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک خاندان، ایک تبلیغ ایک دین کے داعی کے خاندان میں 300 لوگ رہتے، یہ 300 لوگ تمہیں کل حشر کے میدان میں آ کر پکڑ لیں گے، یہ 300 لوگ کل حشر کے میدان میں آ کر تمہیں پکڑ لیں گے اور اللہ کے سامنے لے کے جا کر کہیں گے، اے اللہ یہ تجھ سے ڈرتا تھا، یہ
वक्त नमाज पढ़ता था, ये तेरे जिक्र विर्द में रहता था, ये रातों में उठकर तुझसे रोता था, लेकिन इसने कभी मुझे दावत नहीं दी, मुझे नहीं डराया। ऐ अल्लाह, अगर ये मुझे डराता, अगर ये मुझसे कहता कि नमाज न पढ़ने पर ये सज़ा है, जिक्र विर्द न करने पर ये सज़ा है, नमाजों को छोड़ने पर ये सज़ा है, क़ज़ा करने पर ये सज़ा है, इस तरह करने पर ये सज़ा है, हराम माल अपने ज़िंदगी में आने पर ये होता है, अगर ये मुझे इस्लाम को ये जितना समझता था, इस्लाम को अगर उतना मुझे भी समझा देता, तो आज मैं नेकोकार बनकर रहता, तो आज मैं नेकोकार बनकर रहता। अल्लाह, सब गलती इसकी है। एक दो आदमी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी नहीं, 150 आदमी नहीं, 300 आदमी तुम्हें आकर पकड़ेंगे। 300 आदमी नहीं, बल्कि पड़ोसी वो भी पकड़ेगा कि ये जानता था मेरा पड़ोसी है ये, ऐ अल्लाह ये मेरा पड़ोसी है, ये नमाजों को जाता था, रातों में तुझसे रोता था, ये तेरी इबादतें करता था, ये तेरे जिक्र विर्द में रहता था, लेकिन एक बार भी इसने मुझे नहीं कहा कि ये करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जिक्र विर्द करो, इसने नहीं कहा। ऐ अल्लाह तू इसे सजा दे, तो अल्लाह ताला तुम्हें सजा देंगे। बहुत